اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پیر علی شان میر مغل پاک بدن والے کی طرف سے سلام پہنچے۔ ہم بحیثیت پاک بدن والے آپ سے مخاطب ہیں، توجہ فرمائیں۔ آج ہم آپ کو مصائب کا کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے اور صدقہ کے بارے میں مختصر بیان فرمائیں گے، اور سیلاب کے پانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور سیلاب سے کس طرح نجات مل سکتی ہے، اس بارے میں تمام تر طریقہ کار وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت ہم پاک وطن شریف سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے براستہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان تونسا شریف جا رہے ہیں۔ ادھر سیلاب آیا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اور لوگوں کا سینکڑوں جانیں لوگ گنوا بیٹھے ہیں۔ تو اس بارے میں صدقہ کیسے کیا جاتا ہے، صدقہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، ہم مختصر بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر آ کر ہم نے ایک کالے بیل جمعے والے دن آئے تھے، اب دوبارہ پھر آ رہے ہیں کیونکہ تیسرا بڑا ریلا آنا تھا اور اس کو ہم نے روحانیت کے ذریعے سے اس ریلے کو زور کو کم کیا ہے۔ تو ہم ایک کالا بیل اور 2 کالے بکرے صدقہ جمعے والے دن کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں خود بھی مانگی تھیں اور تمام دوستوں احباب اور یہاں کے مکین لوگوں سے مل کر اجتماعی دعائیں بھی ہم نے کروائی تھیں اور مانگی بھی تھیں، اور لوگوں کو باوضو رہنے کی ہدایت اور درود پاک اور کلمہ شریف پڑھنے کی ہدایت اور تلقین بھی کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں رنگ لائی ہیں اور سیلاب کا وہ تیسرا بڑا ریلا جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بہت تباہی پھیلائے گا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا ہے۔ تو پرانے دور میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں ہلاکو خان انسانوں کا صدقہ دیتا تھا، اس نے انسانوں کا صدقہ دیا تھا، جس وہ آدمیوں کو چنا تھا اس نے جو آدمی اکلوتی اولاد تھے، یعنی کہ ماں پیو کے گھر ایک بیٹا تھا، وہ اکلوتی اولاد کہتے ہیں۔ تو اس کا سر کاٹ کے وہ محل کے نیچے چاروں کونوں میں دباتا تھا، تو اوپر اس نے محل تعمیر کروایا اور پھر انسانوں کی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کروایا۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ اب کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمارے اس محل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو واقعی بات اس کی درست تھی کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے محل کو کسی نے فتح نہیں کیا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، لیکن ہم مسلمان ہیں اور جماعت اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے اور روحانیت کی تعلیمات پر ہم نے روشنی ڈالنی ہے۔ ہم ایسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے کالے بکروں یا کالے بیل کا صدقہ دیتے ہیں، تو آپ بھی صدقہ دیتے رہیں، مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ تو اگر جنگ کو ٹالنا ہو، جنگ ہو اور بڑی پریشانی ہو اور ہم یہ محسوس کر لیں یا نہ کریں کہ ہم ہاریں گے یا فتح حاصل کریں گے، یہ تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنی طاقت پہ
مان نہ کریں، جنگ سے پہلے بھی اس کا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں سرخ بکرا استعمال کیا جاتا ہے یا سرخ بیل کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں میں صدقہ جیسے اپنی جانوں کا صدقہ دینا ہو تو اس میں ہر طرح کا ہی جانور صحت مند تندرست کام آ جاتا ہے، چاہے وہ کالا ہو، پیلا ہو، لال ہو، ڈبا ہو، کھڑبا ہو، جیسا بھی ہو وہ کام آ جاتا ہے، اس سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچنے والے ہیں سیلاب زدہ لوگوں کے پاس، تھوڑے ہی دور رہ گئے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ آپ سے مختصر تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے۔ تو آپ جب صدقہ خیرات نہیں کرتے تو میکائیل علیہ السلام یہ بارش کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ذمے بارش برسانے کا کام ہوتا ہے۔ جب کوئی لوگ صدقہ خیرات نہیں دیتے اور تڑسو کرتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو مر گئے سانو تے کچھ بچیا ہی نہیں، اسی صدقہ خیرات کتھوں دئیے، تو میکائیل علیہ السلام اس بات کو نہیں جانتے۔ تو پیارے دوستو، ہماری جو بھی فصل ہو، مال ہو، اس میں سے ہم کو صدقہ ضرور دینا چاہیے، اور ہر حال میں صدقہ وقت پر دینا چاہیے۔ وقت پر صدقہ دینے سے بارش وقت پر آتی ہے، اور یہ ایسی جو بلائیں ہیں یا وبائیں ہیں یہ نہیں آتی۔ تو بیروں کے جو ملا ہیں وہ حضرت خواجہ خواج خضر علیہ السلام سرکار ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کا ایک قول ہے، مندرنا ہے، وہ مندرنا جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ مشرق شہنشاہ ہند کے پاس تھا۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے کہ خواجہ خواج خضر بھی آئے ہیں بحروں کے جو ملا۔ بحر پانی کو کہتے ہیں، دریاؤں کو کہتے ہیں، سمندروں کو کہتے ہیں۔ تو اس مندرنے میں تمام حقیقت موجود ہے کہ ہم نے کون سا کام کس طریقہ کار سے کس طرح کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی وجہ سے شہنشاہ مشرق شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر خلیفہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی حکومت براہ راست قائم ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اتنی جانیں ضائع نہیں ہوئیں اور نہ ہی اتنی بڑی کوئی جنگ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے ہی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار ایک مسلم ریاست کو مضبوط اور مستحکم کر گئے تھے، تو اس بعد میں آنے والے خلیفہ دوسرے خلیفہ تو پیارے دوستو، صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، کسی بھی ہیلے بہانوں سے کام نہ لیا کریں۔ اس سے گناہگار مجرم چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو اس میں کوئی ایک آدھ بندہ ذمہ دار نہیں ہوتا، قوم ہی ذمہ دار ہوتی ہے، قوم ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ہم بحیثیت تو بہت غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا تمام تر پیسہ لگا کر، کیونکہ پاک پتن والوں کا پاکستان ہے اور یہ عوام ساری ہماری اپنی عوام ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اور ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، کسی قوم سے تعلق ہے۔